ایک ایسا واقعہ جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک گاؤں میں ایک بیوہ غریب ماں کی 4 بیٹیاں تھیں جو بغیر شادی کے حاملہ ہو گئیں۔ اس بچے کا باپ کون ہے؟ اس واقعے نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ہی گھر کی 4 جوان بیٹیاں کیسے حاملہ ہو گئیں؟ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ضرور سنیں۔ ایک گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی جس کی 7 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور سب کی سب بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس بوڑھی عورت کی 7 بیٹیاں بہت نیک تھیں۔ اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کی زندگی میں قیامت تب آئی جب اس بوڑھی ماں کی بڑی 4 بیٹیاں حاملہ ہو گئیں، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان 4 بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کس نے کی ہے۔ اور جب اس کہانی کا خلاصہ ہوگا کہ ان 4 لڑکیوں کو پریگننٹ کرنے والا کون تھا تو آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک وڈیرے کی پنچایت لگی ہوئی تھی اور وڈیرا اپنی حویلی میں بیٹھا سب ہی فریادیوں کی فریاد سن رہا تھا۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وڈیرا بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اماں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے حویلی میں چاروں طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ منشی غصے سے بولا، اے اماں آپ بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ اپنی پریشانی بتائیے تاکہ ہم اس کا حل نکال سکیں۔ بوڑھی عورت وڈیرے سے روتے ہوئے کہنے لگی، ملک صاحب، جو گاؤں کا وڈیرا تھا، میرا جو مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو یہ بات تنہائی میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں بے سہارا ہوں۔ چاہتی ہوں وہ وڈیرا ملک صاحب کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے لے کر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سب کے سامنے بتایا ہے، آخر اس عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ عورت سب کے سامنے کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ وڈیرا بولا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے، یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے آدمی ہیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ دکھی بوڑھی عورت رو کر بولی کہ نہیں ملک صاحب، نہیں، میں آپ کو اکیلے ہی وہ بات بتاؤں گی۔ تو وڈیرا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس عورت کو میرے کمرے میں لے کر آؤ تاکہ یہ بات مجھے اپنی بتا سکے۔ اب 2 آدمی اس بوڑھی عورت کو وڈیرے کے کمرے میں لے گئے۔ بوڑھی عورت جب اندر آئی تو وڈیرے نے اسے کہا کہ اے اماں اب بتائیے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے۔ وہ بوڑھی عورت وڈیرے کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ وڈیرا کہنے لگا کہ اماں آپ مجھے بتائیے کہ آخر بات کیا ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گاؤں میں کوئی اتنی دکھی عورت ہو اور میں آپ کا دکھ جان کر آپ کے دکھوں پر مرہم نہ رکھ سکوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے اپنا دکھ بتائیے۔ وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے کہنے لگی، ملک صاحب میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کو وفات پائے عرصہ گزر چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میری 7 بیٹیاں ہیں، میں لوگوں کے امیر گھروں میں جا کر برتن دھوتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میں ایسی غربت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری 7 بیٹیاں ہیں اور وہ پردہ دار ہیں، وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی اور ہمیشہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی ہیں۔ میری زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے، تمہاری بیٹی پیٹ سے ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں سے زمین کھسک گئی کہ میری بیٹی بڑی کی شادی تو ابھی نہیں ہوئی تھی تو یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ میں جب اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تو اسے مارنے پیٹنے لگی کہ بتاؤ کس کے ساتھ تم نے یہ منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو میری بڑی بیٹی رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اے اماں میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اے میری پیاری اماں مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کی، میں کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں گئی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی۔ اے میری پیاری اماں مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میں نے اپنی بیٹی پر یقین کر لیا اور کہنے لگی کہ ملک صاحب میں نے اس بیٹی کو پیدا کیا تھا، مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، اور اس کے کچھ دنوں بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا
کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ بوڑھی عورت ملک صاحب کو واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی کہ ملک صاحب، ہم نے اس بات پر صبر کر لیا، پھر میری بڑی بیٹی نے 9 ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا اور ہم نے مارے مجبوری کے اس بچے کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ اس کے 2-3 ماہ بعد میری چھوٹی بیٹی حاملہ ہو گئی۔ جب میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی یہ بھی پیٹ سے ہے، اور ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے دل کو دوسرا جھٹکا لگا۔ میں سوچنے لگی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہمارے گھر بھی کوئی نہیں آتا ہے اور میری بیٹیاں باہر بھی نہیں جاتی ہیں۔ میں نے اپنا واقعہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ گندی حرکت کون کر رہا ہے۔ میری دوسری بیٹی نے بھی ایک بچے کو پیدا کیا، پھر میری تیسری بیٹی حاملہ ہوئی، اور پھر میری چوتھی بیٹی جو 14 سال کی تھی حاملہ ہوئی۔ مجھے لوٹ لیا گیا، برباد ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ملک صاحب، میری بیٹیوں کے مجرموں کو آپ پکڑیں، ان کو سخت سزا دیں۔ اماں، تم اب بول رہی ہو؟ تمہیں تو چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے۔ تمہیں تو تب آنا چاہیے تھا جب تمہاری پہلی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت ہوئی تھی۔ اگر تم اس وقت یہ بات بتاتی تو تمہاری باقی 3 بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، مگر جب تم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بدنامی کے ڈر سے یہ زہر پی لیتے ہیں، اور پھر وہی زہر تمہارے اندر کاٹتا رہتا ہے۔ تمہیں جب بات تمہاری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، پھر تم لوگ آ کر بتاتے ہو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور اماں، تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو اب آئی ہو۔ وہ بوڑھی عورت اپنی غلطی تسلیم کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اب میں آ چکی ہوں تو مجرم کا پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ ملک صاحب بہت ہی نیک دل مہربان تھے، کہنے لگے کہ اب اماں، اب تم گھر جاؤ، اب یہ پریشانی تمہاری نہیں ہے، اب یہ پریشانی میری ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے گاؤں میں کوئی عورت اتنی دکھی ہو، کوئی درندہ غریب عورت پر ظلم کر رہا ہو اور میں چین کی نیند سو لوں۔ میرے وڈیرے ہونے پر لعنت ہے، اس لیے آپ اپنے گھر جائیے، اب یہ پریشانی میری ہے۔ وہ بوڑھی عورت وہاں سے خاموشی سے اپنی چادر لپیٹے ہوئے وہاں سے باہر آ گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اب ملک صاحب وہاں سے نکل کر واپس آ کر بیٹھ گئے اور باقی تمام لوگوں کے مسائل سننے لگے، لیکن ملک صاحب کا دھیان اسی عورت کی طرف تھا کہ اس عورت کو انصاف ملنا چاہیے۔ ملک صاحب لوگوں کے مسائل سن کر جب فری ہوا تو اس نے اپنے کمرے میں منشی کو بلایا۔ منشی نے جب ملک صاحب کے چہرے پر آئی پریشانی دیکھی تو وہ پوچھنے لگا کہ ایسی کون سی بات بتا کر گئی ہے وہ بوڑھی عورت جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں؟ ملک صاحب کہنے لگا کہ میرے گاؤں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا گناہ جب ہمارے سامنے کھل گیا تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ منشی بھی پریشان ہو کر بولا کہ ملک صاحب بتا دیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر ملک صاحب نے منشی کو سارا واقعہ بتا دیا اور کہنے لگا کہ کوئی درندہ ہے جو اس عورت کے گھر پر دیمک کی طرح لگ گیا ہے، اور اس درندہ شخص کا اتنا من بڑھ چکا ہے کہ وہ اس بیوہ عورت کی 4 بیٹیوں کو اس درندے نے حاملہ کر دیا ہے، اور اس بوڑھی عورت کی 3 بیٹیوں کو بچے پیدا ہو چکے ہیں، اور چھوٹی بیٹی اس کی حاملہ ہے۔ اس بوڑھی عورت کی باقی 3 بیٹیوں کی عزت کو بھی خطرہ ہے۔ ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کون آتا ہے، کس وقت آتا ہے۔ اس کے بعد ملک صاحب اور منشی سوچنے لگ گئے کہ اس بات کا کیسے پتہ لگایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد منشی کہنے لگا کہ ملک صاحب، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ملک صاحب کہنے لگا کہ جلدی بتاؤ کون سی ترکیب ہے۔ منشی کہنے لگا کہ ملک صاحب، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے کان میں یہ بات بتاؤں گا۔ تو منشی نے ملک صاحب کے کان میں کچھ کہا، یعنی کوئی ترکیب بتائی جو ملک صاحب کو بھی پسند آئی۔ اس کے بعد وہ منشی ایک بکری لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر پر چلا گیا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ بوڑھی عورت منشی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ منشی، آپ اس وقت میرے گھر پر کیا کر رہے ہیں؟ منشی بولا کہ جو پریشانی آپ ملک صاحب کو بتا کر آئی ہیں، اس بات سے ملک صاحب بہت ہی پریشان ہے۔ بوڑھی عورت بولی کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو بکری ہے، آپ اس کا کیا کرو گے؟ منشی بولا کہ آپ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اندر آ کر منشی بوڑھی عورت سے کہنے لگا کہ آج ہم اس بکری کا چارہ بنا کر اس درندے کو کھلائیں گے، بس تم لوگ کچھ بھی مت بولنا اور چپ کر کے دیکھتی رہنا کہ وہ درندہ کیسے پکڑا جائے گا۔
اس لیے آپ تمام لوگ آرام سے سو جائیے گا۔ اگر ہمارا یہ کام کامیاب ہو گیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ درندہ کون ہے۔ اس کے بعد منشی اس بکری کو لے کر گھر کی چھت پر چلا گیا اور گھر کی چھت پر اس بکری کو باندھ دیا اور پھر چھپ کے اس گھر سے باہر چلا گیا، اور منشی جاتے ہوئے اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ آرام سے سو جائیے گا، یہ مت سوچے گا کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے گا۔ اور منشی دو آدمیوں کو بول دیتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس پہرا لگاؤ۔ منشی بوڑھی عورت اور ان لڑکیوں کو تمام بات سمجھا دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسی کوئی بھی آواز نہیں آنی چاہیے جس سے پتہ چل جائے کہ ہم نے جال بچھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد منشی ملک صاحب کے پاس حویلی میں چلا گیا۔ ملک صاحب اسی بات کو لے کر کافی پریشان تھا۔ ملک صاحب منشی سے کہنے لگا کہ منشی تم نے اس بکری کو ویسے ہی پہنچا دیا ہے جیسے ہم چاہتے تھے؟ تو منشی بولا کہ جی ملک صاحب، میں نے اس بکری کو وہیں پر باندھ دیا تھا اور اپنے مقصد کے مطابق میں سارا کام کر آیا ہوں۔ منشی کہنے لگا کہ ملک صاحب اب آپ بھی سو جائیے۔ ملک صاحب کہنے لگے کہ میں کیسے سو سکتا ہوں، وہ مظلوم عورتیں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے ایسے میں نیند نہیں آئے گی جب تک میں اس ظالم شخص کو پکڑ کے اس کو سزا نہ دے دوں۔ بہرحال جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ شخص گھر کی چھت پر آ کر اور چھت میں سے وہ صحن میں آیا۔ بکری نے چھت پر جب کسی شخص کو دیکھا تو بکری ایک دم سے چلانے لگی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور آدھی رات کو بکری کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ جو آدمی چھپ کر پہرا دے رہے تھے ان لوگوں کو جب بکری کی آواز سنائی دی تو سپاہی چوکنا ہو گئے۔ بکری لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بکری اسے دیکھے گی اور بولنے لگے گی۔ بکری کی آواز سن کر آدمی چوکنے ہو جائیں گے۔ جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو آدمیوں کو بھی پتہ چل گیا بکری کے بولنے سے، اور باقی ان بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بکری بول رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ وہ بھی چوکنا ہو گئے۔ بکری کی آواز سن کر آدمیوں کو بھی پتہ چل گیا اور پہرے پر مامور آدمی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آنے والے شخص نے گھر میں سب کو جاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگ گیا اور پیچھے سے دو آدمیوں نے آ کر اس آدمی کو پکڑ لیا۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹ رکھا تھا تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچان نہ سکے۔ جب ان آدمیوں نے اس نقاب والے آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیاں حیران رہ گئیں۔ ملک صاحب کے آدمی اس نقاب والے آدمی کو حویلی ملک صاحب کے پاس لے گئے۔ آخر کار صبح ہو گئی۔ ملک صاحب حویلی پنچایت میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ آدمی گھٹنے ٹیک کر ملک صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس وقت اس آدمی کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اور اس کی باقی 7 بیٹیاں بھی وہاں آ گئیں۔ ملک صاحب نے باقی تمام لوگوں کو باہر بھیج دیا اور اب صرف وہ مجرم ملک صاحب، منشی اور بوڑھی عورت اور اس کی 7 بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں۔ ملک صاحب اس شخص سے کہنے لگا کہ کیوں بھائی، اب اتنا تو بتا دیجئے کہ تجھے میرا خوف نہیں رہا کہ جب یہ تمہارا جرم پکڑا جائے گا تو تمہاری سزا موت سے کم نہیں ہوگی۔ ملک صاحب اپنے آدمیوں سے کہنے لگا کہ اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ میرے گاؤں میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی ہے جو اس مجبور بوڑھی عورت کی 4 بیٹیوں کو حاملہ کر دے۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو وہ بوڑھی عورت نے قریب آ کر اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگی کہ اے درندہ انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کے جیسی ہیں، یہ تیرے بھائی جیسے دوست کی بیٹیاں تھیں، تو انہیں بھتیجیاں کہتا تھا، پھر اپنی بھتیجیوں کے ساتھ تم نے ایسی گندی حرکتیں کی ہیں۔ جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کے سامان ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی اپنے دوست کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ یہ تم نے کیا جرم کر دیا ہے؟ بوڑھی عورت اس درندہ صفت آدمی کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی اور ملک صاحب غصے سے کہنے لگے کہ اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے تم چچا ہو، باپ کی طرح ہو، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ ان کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور چچا کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بھتیجوں کا خیال کرتا، ان کے رشتوں کی فکر کرتا، اور تم چچا ہی ڈاکو بننے رہے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا کہ ملک صاحب، میں ان لڑکیوں کا چچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے،
آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہیں۔ ملک صاحب نے اپنی بندوق نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دی اور کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آیا اور وہ بتانے لگا کہ ملک صاحب، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، میرا دوست بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے دوست کی تو شادی ہو گئی تھی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دوست مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے بھائی بنایا تھا، اس لیے میں اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹیاں ہوئیں، اس کے سر پر تمام ذمہ داریاں پڑیں، تو میرے بھائی کا دھیان مجھ سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا، اور تب میرے بھائی کا دھیان مجھ میں سے ہٹنے لگا اور اب وہ سارا دھیان اپنی بیوی اور بیٹیوں پر دیتا تھا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی کہ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں اپنی بھابھی اور بھتیجوں سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا۔ جب میرے بڑے بھائی کی بڑی بیٹی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میرا دل اس پر آنے لگا۔ میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی۔ میری بھتیجیاں جوان تھیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، خوبصورت بھی تھیں۔ جب میں اپنی بھتیجیوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی۔ میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا کہ میری خوبصورت بھتیجیاں باہر جائیں گی، ان کی شادیاں ہوں گی تو میں خود ہی ان کے ساتھ یہ حرکت کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹیاں دو جسے سونگھنے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکے۔ بس اسی طرح ہی تب سے ہی میں وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف سے صحن میں آ جاتا اور بھابھی بھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹیاں سنگھا دیتا۔ ان کو سونگھنے سے 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھیں، اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنی ہوتی تھی اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا تھا، اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس کو ویسے کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں گھر واپس آ جاتا۔ جب میری بھتیجی صبح اٹھتی تھی تو انہیں بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ لیکن اگر میں اس وقت چھت پر بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چڑیا بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ لینے کے لیے بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے۔ میں نے اس وقت بکری کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا۔ اس کے بعد جب اس شخص نے اپنا سارا گناہ مان لیا، اپنا جرم تسلیم کر لیا، تو ملک صاحب نے منشی کو اشارہ کیا۔ منشی نے اپنی بندوق نکال کر اس شخص کے سر میں ہول کر دیا، جس کے بعد اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا رہا اور پھر سزا کے طور پر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس طرح اس درندے شخص کو، اس ظالم چچا کو سزا مل گئی۔ پھر ملک صاحب اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اماں، اگر آپ پہلے مجھے بتا دیتی تو آپ کی باقی 3 بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی ان 4 بیٹیوں کو وہ خوشیاں میں دلواؤں گا جن کے یہ حقدار ہیں۔ پھر ملک صاحب اپنے آدمیوں میں سے 4 آدمی جو بہت ہی سمجھدار سلجھے ہوئے تھے، ان 4 آدمیوں سے ان 4 لڑکیوں کی شادی کروا دی، اور پھر سارا مال اور دولت پیسہ بھی ساتھ دیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ملک صاحب کہنے لگا کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہاں تھی ایک انصاف پسند وڈیرے کی کہانی، اور ایسے درندے صرف دوست چچا کی کہانی، جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ایک سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی پر کسی طرح کو بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی مظلوم ہے، تو اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر وہ شخص کمزور رہے گا اور باقی دنیا والوں کے ڈر سے خاموش رہے گا تو دنیا اس کو نوچ کر کھا جائے گی۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانی اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے، تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔